السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اور میں یہ بھی امید کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو لاسٹ لیکچرز میں نے آپ کو دیا تھا وہ دیکھے ہوں گے۔ اچھا، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ ہم لوگوں نے اسپریڈ شیٹ ان ایکسل جو ہے وہ چیپٹر سٹارٹ کیا تھا جو 8 کلاس کا تھا، اور اس میں ہم لوگوں نے تھیوری اور سیلز کے بارے میں یہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن جب پریکٹیکل کی باری آئی تو آپ کو پتا کہ وہ جو فزیکل کلاسز تھی وہ ختم ہو گئیں، جو اب ہمارا وہاں پہ کام ہی ٹوٹلی پریکٹیکل بیس تھا، تو اس کو ہم لوگوں نے وائنڈ اپ کر دیا تھا۔ تو اب ہم لوگ آ گئے تھے 9 چیپٹر میں، اور 9 چیپٹر کا جو پہلا 9 کی جو سلیبس ہے اس میں آ گئے تھے۔ 9 کی بک کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے پرابلم سالونگ سٹیپس۔ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم لیکچر لیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیسیکلی پرابلم ہوتی ہے، اور میں امید کر رہا ہوں کہ وہ آپ لوگوں نے جو لاسٹ لیکچر وہ دیکھا ہوگا۔ اب اس میں ہم لوگوں نے دو اس پہلے ڈیفائن ایک تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جی کوئی بھی ایسا کام جو ابھی حل نہ ہوا ہو تو وہ کیا ہے، آپ کی پرابلم ہے۔ یہ میں نے ریئل لائف میں سمپل جو ڈیفینیشن ہے وہ بتائی ہے۔ اب اسی طرح اگر آپ کمپیوٹر سائنس کی لینگویج میں دیکھیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ جی آپ نے اگر کوئی کمپیوٹر پروگرام ابھی بنانا ہے، کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک بنا نہیں ہے کوئی بھی کسی قسم کا، تو وہ کیا ہے، ابھی تک وہ ایک پرابلم ہی ہے۔ تو ہم نے اس میں کچھ کیٹیگریز دیکھی تھی۔ ایک کیٹیگریز تو یہ تھی کہ اس کی ایک کیٹیگری یہ تھی کہ ایک پرابلم آپ کی ہوتی ہے ویل ڈیفائنڈ، جس میں آپ کے پاس آپ کو پرابلم کی ٹوٹلی سمجھ ہوتی ہے، اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہیں سب کچھ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹوٹل پرابلم ہے کیا۔ تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں پھر ہم دیکھیں گے کہ جب ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسے حل کیسے کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پرابلم کی سمجھ آ گئی، پھر آپ اس کے حل کی طرف آتے ہیں۔ اب دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ آپ کو پرابلم ابھی سمجھ ہی نہیں آئی۔ جب آپ کو پرابلم ہی نہیں سمجھ آئی تو آپ اس کا سلوشن کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو وہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویل ڈیفائنڈ پرابلم نہیں ہوتی۔ تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم لوگ اس پرابلم کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد پھر اس کا سلوشن نکلتا ہے۔ تو سمجھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، پرابلم کو سمجھنے کے لیے ڈیفائن کر لیتے ہیں، تو کیونکہ ہمیں پرابلم بتائی نہیں گئی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ اسکول آ رہے تھے، اور اس وقت ہماری کلاسز ہو رہی تھیں فزیکل، تو میں آپ کو کہتا ہوں، ایک مثال تو میں یہ لیتا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا، آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا کہ آپ لوگ مبارک علی کے ساتھ بیٹھے ہیں، مبارک علی آپ کا باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہے، وہ آپ کو کوٹلہ لے کے جائے گا۔ آپ کو اب پتہ ہے کہ سر نے ہمیں اجازت دی ہے کہ باہر مبارک علی کو ڈھونڈنا ہے، مبارک علی نے گاڑی باہر کھڑی کی ہوئی ہے اور وہ ریڈی ہے، اور وہ لے کے آپ کو کوٹلہ جائے گا۔ دوسری مثال میں اس طرح لیتا ہوں کہ اسکول کی صورت میں، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کلاس کے دوران میں آپ جانے لگا ہوں، بیل ہوئی ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کل سے آپ کی بچوں آن لائن کلاسز ہوں گی، فزیکل کلاسز ختم ہوگی۔ میں صرف اتنا بول کے کہ بیٹا آپ لوگوں کی کل سے آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہوں گی، میں روم سے چلا جاتا ہوں۔ اب اس میں اس وقت تو میں نے آپ کو پرابلم بتا دی، ابھی تو آپ کے لیے پرابلم یہ کہ اس میں کیا ہوگی کہ آپ نے آن لائن کلاسز لینی ہے، تو لیکن آپ کے لیے یہاں پہ پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا لازمی ہے، کیونکہ اس میں کچھ یہ پرابلم میں نے ویل ڈیفائنڈ نہیں بتائی ہے آپ کو۔ کیسے نہیں بتائی؟ کہ آپ کو نہیں پتہ کہ سر نے جو کل ہماری کلاسز لینی ہے وہ زوم پہ لینی ہے، وہ یوٹیوب پہ وہ لائیو آئیں گے، وہ فیس بک پہ لائیو آئیں گے، وہ کس پلیٹ فارم پہ وہ آن لائن آ کے کلاسز لیں گے، وہ کس ٹائم میں آن لائن ہوں گے، کتنی دیر کی کلاسز ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ پرابلم کو صحیح سے میں نے ڈیفائن نہیں کیا، تو آپ کے لیے مسئلہ بن رہا ہے۔ اگر تو آپ کو پتا تھا کہ ہاں، اگر میں یہ بولوں کہ بچوں کل آپ کی آن لائن کلاسز ہوں گی، آپ کی کل آن لائن کلاس ہوگی، میں آپ کو بول رہا ہوں پرابلم میں، یہ میں ویل ڈیفائنڈ پرابلم کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ کی آن لائن کلاس ہوگی کل، اور آپ لوگوں نے زوم پہ آپ کی کلاسز ہوں گی، اور آپ نے 11 AM شارپ زوم پہ لاگ ان ہو جانا ہے، اور میں نے اس میں آپ کو اگر زوم کی آئی ڈی دی ہوگی تب بھی آپ آن لائن ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بولوں گا کہ آپ نے 11 AM شارپ پہ آن لائن ہو جانا ہے، اس آئی ڈی کے ساتھ آپ کی کلاسز ہوں گی۔ اب تو یہ آپ کی کیا ہوگی، پرابلم ویل ڈیفائنڈ ہوگی۔
آپ کو پتہ چل گیا کہ کل آپ نے زوم پہ کلاسز، سر زوم پہ کلاسز لیں گے اور 11 بجے سر آن لائن آئیں گے. دیکھیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ساری. اب ایک میں یہ کہہ کے نکلتا ہوں کہ کل بچوں آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز ہوں گی. اب یہاں پہ آپ کی پرابلم کریٹ ہونا شروع ہوگی جو میں نے آگے لکھی ہیں کہ وہ پرابلم کیا ہے کہ سر کس ٹائم آن لائن ہوں گے، سر کس پلیٹ فارم سے آن لائن ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں، آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر رہی ہیں. تو جب آپ کی جو پرابلم جو ہے ویل ڈیفائنڈ نہ ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم 3 چیزوں سے اس کی ہیلپ لیتے ہیں. اچھا جی، وہ کیا کیا جی، وہ ہے جی سب سے پہلے آپ کا گین بیک گراؤنڈ نالج. دوسرے نمبر پہ کیا ہے، یوز گیسز. اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے، ڈرا پکچر. اچھا یہ 3 چیزیں جب آپ کو پرابلم سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر آپ ان 3 چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کی پرابلم سمجھنے میں آسانی ہو جاتی. سب سے پہلے کیا ہے جی، گین بیک گراؤنڈ نالج. اب آپ نے اس مثال کو ذہن میں لے کے رکھنا ہے کہ میں نے آپ کو صرف ایک ہی پوائنٹ بتایا ہے، اور وہ آپ کا پوائنٹ کیا ہوگا جی کہ آن لائن، سر نے کہا ہے جی آن لائن کلاس ہوگی. اب آپ کو نہ ٹائم کا پتہ نہ پلیٹ فارم کا پتہ. اب پھر آپ اس پرابلم کو سمجھنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں گے. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے جی بیک گراؤنڈ نالج. اس سے کیا مراد ہے، آپ کچھ معلومات حاصل کریں گے ماضی کو دیکھتے ہوئے. مثال کے طور پہ اچھا جی سر نے ہمیں کیا اس سے پہلے کبھی آن لائن کلاسز دی ہیں، آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں جی سر نے ہمیں ایز سچ زوم پہ کلاسز نہیں دیں. سر کیا کرتے ہیں، سر یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ لیکچر جو ہیں اپلوڈ کر دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ سر 9 AM پہ وہ لیکچرز اپلوڈ کر دیتے ہیں. اچھا آپ کو ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ سر نے آج تک نہ فیس بک پہ آگے ہمیں لیکچر دیے نہ زوم پہ دیے. سر کیا کرتے ہیں، یوٹیوب پہ لیکچرز دے دیتے ہیں تاکہ بچے جب بھی چاہیں بار بار لیکچر ریوائز کر سکیں، دوبارہ سے دیکھ سکیں. تو آپ کو یہ انفارمیشن مل گئی کہ سر یوٹیوب پہ ہمیں جو پہلے لیکچر دیتے تھے وہ اپلوڈ کرتے تھے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ سر 9 بجے صبح لیکچر وہ لائیو کر دیتے تھے. اب آپ کے پاس ایک انفارمیشن آ گئی، ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھتے ہیں. اب دوسرا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ انہی گیسز کو لے کے کہ سر اچھا جی کس طرح لاسٹ ٹائم کس پہ آن لائن ہوئے تھے، یہ ہوا تھا. یہ اصل میں نے اس میں آنا تھا یوٹیوب کے اندر، یہ جو لیکچرز ہیں کہ گیسز جو تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے دیکھا پڑھایا نہیں، ہاں جی پڑھایا ہوا سر نے. یہ چیز یہاں پہ آنی تھی آپ کی. یہ اچھا جی سر نے ہمیں پہلے پڑھایا ہوا آن لائن، جی بالکل پڑھایا ہوا ہے. اچھا جی آن لائن پڑھایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے جی. آن لائن پڑھایا ہوا ہے تو پھر کیا ہے جی، آپ گیس کرتے ہیں کہ سر نے ایک منٹ یہ یہاں سے آ گیا اٹھ کے. اچھا آپ نے یہ گیس لگایا کہ جی سر نے ہمیں پہلے آن لائن لیکچر دیے ہوئے. ٹھیک ہے جی، کیسے دیے ہوئے سر نے ہمیں، کیسے لیکچر دیے ہیں، یوٹیوب پہ دیے. اور سر کیا کرتے تھے 9 بجے اپلوڈ کر دیتے. اب دیکھیں یہ ان 2 چیزوں سے آپ کا پرابلم سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. تیسری چیز آپ کی ڈرا یا پکچر. یہ آگے نیکسٹ ٹاپک آ رہا ہے ایک فلو چارٹ والا، تو یہ اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ آپ کا اس کو پرابلم کو کیسے حل کرتے ہیں. اس لیے اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. سمپلی یہ سمجھ لیں کہ ایک پکچر کی صورت میں ڈرا کر کے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ نیکسٹ اس میں تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. تو پھر سے دیکھ لیں کہ جب آپ کو پرابلم سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، گیس لگاتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے. کیا کبھی آپ نے لیکچر لیے تھے ویسے اس مثال کو دیکھ کے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں جی سر نے دیے ہوئے. کہاں پہ دیے ہوئے؟ سر نے کبھی زوم پہ آن لائن آ کے نہیں دیے، سر نے یوٹیوب، سر نے فیس بک پہ نہیں دیے، سر نے یوٹیوب پہ ہمیشہ لیکچرز اپلوڈ کیے تھے. کیسے کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ کہ جی بچوں کے لیے آسانی ہو پڑھنے میں. تو آپ کو یہ گیس مل گیا.
اب یہ گیس ملنے کے بعد آپ پھر کیا کریں گے؟ حالانکہ پرابلم تو میں نے آپ کو اتنی بتائی ہے. اب کیا کریں گے آپ نیکسٹ ڈے؟ کیا کریں گے؟ یوٹیوب پہ آٹومیٹکلی چیک کر لیں گے کہ اچھا جی سر نے واقعی لیکچر اپلوڈ کیا ہوا. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو پرابلم آدھی سمجھ آئی تھی، لیکن آپ نے ان 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ کے ساتھ، یہ آگے پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، 2 پوائنٹ کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اس پوری کی پوری پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر لی. جب آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیے، پھر باری آتی ہے اس کو، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ پرابلم ہماری ہے کیا، پھر آپ کو اس میں پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو نیکسٹ وہ ٹاپک آتا ہے وہ اس کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ اس نے ہماری ساری پرابلم کو ڈیفائن کر دیا کہ ہمارا مسئلہ ہے. کیونکہ ابھی تک آپ کا لیکچر ہوا نہیں آن لائن، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ کی یہ پرابلم ہی ہے. یہ ویل ڈیفائنڈ پرابلم نہیں تھی. اسے ویل ڈیفائنڈ پرابلم بنانے کے لیے ہم نے ان چیزوں کا سہارا لی. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس لیکچرز کو بھی دوبارہ دیکھنا، اور میں آپ کو اس کے شارٹ کوسچن بھی انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا کل. اللہ حافظ.